وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت 66 سے 69 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع کیا ہمارا جنت میں جانا یقینی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. اور کہتے ہیں آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ آپ سے یہ بات محض جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں. ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. وہ عیسیٰ علیہ السلام محض ایک برگزیدہ بندہ تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے بدلے زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامت ہوں گے، پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ
وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تمہارے لیے خوب واضح کر دوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ پس ان کے درمیان آپس میں ہی مختلف فرقے ہو گئے، سو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 66۔ لفظی ترجمہ حل ینظرون، کیا یہ نہیں انتظار کر رہے الا الساعۃ، لیکن قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آ جائے ان پہ اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہ ہو، ان کو خبر بھی نہ ہو، یکا یک آ جائے۔ سامنے کرام، سورہ زخرف ابتدا یعنی بنیادی طور پہ توحید کے مضامین ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور موضوعات بھی جو جڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی بحث ہو گئی، اور جو گزشتہ سبق تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ بھئی فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، ظالموں کے لیے اس خرابی ہے، تباہی ہے جو ظالم ہیں اس دردناک دن کے عذاب کی۔ آج کا جو سبق ہے هل ينظرون الا الساعۃ، کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قیامت اچانک آ جائے، یکا یک، تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ سورت آخری مراحل میں ہے اور اختتامی مراحل میں ہے، تو اس میں یعنی کچھ ایک نچوڑ سا ہے، اور نچوڑ یہ ہے سامعین کرام کہ انسان اس دنیا میں جب آ جاتا ہے تو دو ٹھکانوں سے ایک ٹھکانہ ضرور ہوتا ہے اس کا، یعنی اس دنیا کا جو انجام ہے، انسان کا دنیا میں جو انجام ہے وہ اس کا تعلق زیادہ تر آخرت سے ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ۔ آخرت میں یعنی ظاہر ہے کہ ہم سب لوگوں کا سفر جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے۔ موت جو ہے وہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، یعنی موت جب آتی ہے انسان سے اختیار واپس لے لیا جاتا ہے۔ انسان اگر تمام مخلوقات میں ممیز ہے تو وہ اختیار کی وجہ سے ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو اس سے وہ اختیار لے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پرچے کا وقت ختم ہو گیا۔ ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہے سامعین کرام، اور ہم تو عام طور پہ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے جھمیلوں میں ہم پھنس گئے ہیں، اور یا اس کیچڑ اور دلدل میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اب ہمیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ ایک ٹھوس چیز ہے، ایک ٹھوس حقیقت ہے جو آنے والی ہے، اور وہ آئے گی موت کی، یعنی اس کی شروعات ہو جائیں گی موت میں، اور اس کا جو بڑا آغاز ہوگا وہ یوم قیامت سے ہوگا۔ یوم قیامت کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی سورہ حج کی ابتدائی آیات ہے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت،
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اس دن تم دیکھو گے، یوم تذہل کل مرضعۃ، ہر حاملہ جو ہے اپنا حمل اس کا گر جائے گا، اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی جو ہے دودھ پلانا بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو ایک بے ہوشی کی صورت میں، یعنی ایک نشے میں ہوں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، نشے میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس وجہ سے وہ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ ایک بہت خطرناک گھڑی ہے سامعین کرام، نہ صرف اس وقت جو لوگ ہوں گے لیکن ہمارے لیے بھی، کیونکہ یہ شروعات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 پھونکیں ماری جائیں گی، ایک جو ہے بے ہوشی طاری ہو جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب مر جائیں گے پھر، اور پھر سب اٹھ کھڑے ہوں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ ہم لوگ تو بھولے ہوئے ہیں وہ دن، اگر ہم آج دیکھیں اور اپنا احتساب کریں، اس دن کو تو ہم نے قطعی طور پہ بھلا دیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہی دنیا ہے، اور یہی کامیابی اور ناکامی کی جگہ ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ ایسی سوچ رکھنا جو ہے تباہ کن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ نرا ایک دھوکہ ہے۔ یہ ظاہر دنیا جو ہے یہ نرا ایک دھوکہ ہے، تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کبھی بھی، کسی قسم کے بھی۔ آپ دنیا میں دھوکہ لے لیں، مثال کے طور پہ ایک پینٹنگ ہے، ایک فلیکس ہے، بہت بڑی فلیکس ہے، اور اس پہ ایک مکان کی تصویر ہے، قد آدم جسے کہتے ہیں نا، مکان کی ایک تصویر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت کا مکان ہے، اور پھر وہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کتنے کا ہے؟ وہ کہتا ہے 50 لاکھ روپے کا ہے مکان۔ وہ ہے تصویر، مکان نہیں ہے، مکان کی تصویر ہے۔ تو 50 لاکھ روپے آپ 45 لاکھ پہ ڈن کر کے وہ 5000 کی تصویر جو ہے خرید لیتے۔ کتنے؟ 45 لاکھ دے کے۔ اب وہ جب جاتے ہیں تو وہ ایک تصویر ہوتی ہے، وہاں تو وہ کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تو ایک تصویر تھی جو نظر آ رہی تھی آپ کو۔ اسی طرح یہ وہ دنیا کے وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، تو یہ ہمیں سہانے تو لگتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ اس کو حاصل کرتے کرتے آپ میری طرح بڈھے ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے جب اگر کچھ ہوگا بھی تو آپ بس ہاتھ لگا کے چلے جائیں گے۔ اگر کچھ آپ نے بنا بھی لیا، اول تو وہ بنانا بھی آپ کی قسمت میں ہوگا، قسمت میں ہوگا تو بن جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بن جائے گا، لیکن اتنے میں آپ چلے جائیں گے۔ یا چلو آپ کو بچپنے میں آپ کا گھر مل گیا، لیکن پھر کتنا آخر رہ لیں گے ہم؟ 80-100 سال سے زیادہ تو ہم نہیں رہ سکتے، اور پھر وہ رہنا بھی کیا رہنا ہے جب آپ کے تمام قوا تقریباً جواب دے دیں، آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں یا بستر پہ لگ جائیں، یا تو وہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی میں آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں تب بھی کیا آپ کھا پی لیں گے یا رہ لیں گے؟ بہرحال یہ سارا ایک دھوکہ ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں اس دھوکے سے نجات دلانے کے لیے متوجہ کر رہا ہے، یا عباد فتقون، اے لوگو میرے عذاب سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو۔ بہرحال وہ مضمون آ رہا ہے، لیکن یہ دنیا داروں کا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 66 پہ اللہ تعالیٰ دنیا داروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ بھئی دیکھو وہ قیامت جب آئے گی وہ یکا یک آئے گی، وہ بتا کے نہیں آئے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اب تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام مومنوں کا، جو لوگ مومن تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الاخلاء،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کو جو یہاں دوست ہیں، آج جو یہاں دوست ہیں، اس دن جو ہیں آپس میں دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اس میں نہیں آئیں گے، دھوکے میں، یہ دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے۔ بہرحال یہاں اس آیت میں سامعین کرام مضمون یہ ہے کہ یہاں انسان جو ہے اپنے جن کو یہ پیارا سمجھتا ہے اور پیارا کہتا ہے، میرے پیارے، میرے پیارے، میرے پیارے دوست، میری پیاری بیوی، میرے پیارے بیٹے، میری پیاری بیٹی، اور وہ کہتے ہیں نا یہاں ہے میرا جگر کا ٹکڑا، اپنی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو آپ کتنا محبوب رکھتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، ایسے آپ کہتے ہیں نا۔ تو یہ اسی طرح آپ کے بعض ہو سکتا ہے دوست بھی ہوں، دوست احباب بھی ہوں۔ ابھی میں رات ہی کو ایک اس سے مل رہا تھا، اپنے جو میرا بھتیجا ہے اس کا ایک دوست تھا بچپن کا، وہ مجھے ملا 8-10 سال بعد، اور وہ اب وہ دونوں دوست نہیں ہیں ایک دوسرے کے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی وہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ تو میرا بیسٹ فرینڈ تھا۔ تو یہاں جو بیسٹ فرینڈ ہے الاخلاء، خلیل، قلبی دوست جو ہے، یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ ایک دوسرے کے وہاں دشمن بن جائیں گے، لیکن متقینی تو دشمن بن جائیں گے۔ اصل میں وہ جگہ جو ہے سامعین کرام، وہ حقیقت اس دن منکشف ہو جائے گی۔ یہاں تو ہم نے یعنی حقیقت پردوں میں ہے نا، وہاں یوم تبلی السرائر، اس دن ہر حقیقت پردے ہٹ جائیں گے۔ جب پردے ہٹ جائیں گے تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اب جو یہاں آپ کے جگری دوست تھے وہاں تو کسی کام کے بھی نہیں ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس دن یہ جگری دوست جو ہیں یا قلبی دوست جو ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور ماں بیٹے سے، یہ سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کیونکہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِي، ایک عجیب طرح کا گھبراہٹ کا عالم ہوگا نا۔ تو گھبراہٹ کے عالم میں آپ کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی جان بچانے کی، نفسی نفسی، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام اس دن جو ہے نفسی نفسی، ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا، کیونکہ دوزخ تو سامنے نظر آ رہی ہوگی، اور وہ اتنا خطرناک اور گھبراہٹ والا دن ہوگا، لیکن وہ اتنا ہے کہ مومنوں کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ گھبراہٹ جو ہے وہ ہوگی ان لوگوں پہ جنہوں نے زندگی کو ضائع کر کے یہاں آ گئے۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے دی تھی، ایک مقصد کے لیے دی تھی۔ اگر کوئی شخص زندگی کے اس مقصد کو بھلا دے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی جب وہ زندگی کے مقصد کو، تو وہ زندگی ضائع کرنے کے مترادف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا اس دنیا میں بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب اور معبود۔ اگر آپ نے اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو پھر کسی اور حیثیت سے اگر اللہ تعالیٰ کو آپ یاد رکھیں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشرک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، ہم نے پڑھا ہے بھی، لیکن وہ اس قسم کی یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو یا اس انداز سے یاد کرنا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا یاد رکھنا اس انداز سے ہمیں فائدہ دے گا کہ ہم جان لیں کہ اللہ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام،
یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں مضمون یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقیوں کے علاوہ باقی لوگ ایک دوسرے کے۔ اب متقی لوگ جو ہیں یہ وہاں دوست ہی رہیں گے یہاں، کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں متقی جو ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ متقی کی زندگی کا مقصد، دنیا میں رہنے کا مقصد دنیا نہیں ہوتا، آخرت ہوتا ہے۔ ہر متقی لوجہ اللہ جیتا ہے، سامنے کرام، ہر متقی لوجہ اللہ جیتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا مرنا جینا اور تمام جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر متقی کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ متقی کے دوست جو ہیں متقی ہی ہوں گے، متقی غیر متقی سے دوستی نہیں رکھتا، یہ ایک بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اگر متقی ہیں یا متقی بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا یعنی آپ پہ لازم ہے کہ آپ مومنوں کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کریں، قلبی تعلق جو ہے کسی سے نہیں۔ تو آپ اگر قلبی تعلق مومنوں سے یہاں جوڑ لیتے ہیں تو وہ چونکہ تعلق اللہ کی وجہ سے ہے تو وہ قیامت کے دن بھی وہ تعلق قائم رہے گا، اور یہ سب پھر ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو متقی لوگ جو ہیں سامعین کرام اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ متقی جو ہیں اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ مومن جو ہیں، تمام مومن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار عام ہوگا، سبحان اللہ، سب کہیے سبحان اللہ، دیدار عام ہوگا اور اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، آپ دیکھو گے اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو الا المتقین، اب ان سے یہاں کہا جائے گا، یعنی وہاں متقین سے کہا جائے گا اے میرے بندو، یا عبادے، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غم کرو گے، یعنی نہ تمہیں کوئی غم ہوگا آج، اور نہ کوئی خوف کی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ حالت جو سامنے کرام جو قیامت کے دن ہوگی وہ متقین کی یہاں بھی ہے سامنے کرام۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگو جان لو، خبردار، جو متقی ہیں تو جو اللہ کے دوست ہیں وہ نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور مسلسل تقوی کی روش انہوں نے اختیار کیے رکھی، تو دنیا میں بھی ان پہ یعنی جو گزر گیا اس کا غم نہیں کرتے وہ لوگ، جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی امید ہوتی ہے کہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یعنی ایک خوف، وہ ایمان والا خوف تو ہوگا، کیونکہ ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں جو ہے دلوں کو ان کے یہاں بھی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک نکتہ ہے، میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی یعنی اپنے بندوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ کن صفات کے مالک تھے۔ یا عباد، اللہ تعالیٰ یا عباد کا شفقت بھرا لفظ جو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے، ان کی صفت کیا ہے؟
الذین آمنوا یعنی دنیا میں وہ کس صفت کے مالک ہیں یا تھے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ تھے میرے بندے جو میرے احکامات پر ان کا پورا یقین تھا، وکانوا مسلمین اور ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یقین تھا، ایمان تھا کہ اللہ ہی میں ہماری منزل ہے، اللہ ہی کے راستے پر ہم نے چلنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے، وکانوا مسلمین، اور ان کا عملی رویہ بھی جو تھا وہ یہ تھا کہ عملی طور پہ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ اب ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت وانتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اور تمہارے جوڑے مزے کرتے ہوئے، ادخلوا الجنت خوشیاں مناتے، تحبرون خوشیاں مناتے، ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم اور تمہارے جوڑے، یعنی تو جو تمہارے دنیا میں جو ساتھی تھے، ایمان والے ساتھی تھے، خواہ وہ ان کی بیوی ہے یا بیوی کا شوہر ہے یا شوہر کے دوست ہیں، احباب ہیں، متقی لوگ جو ہیں، اسی طرح عورتیں جو ہیں ان کی جو دوستیاں تھیں اللہ کے واسطے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم۔ یہاں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ ایک یعنی یہ مضمون دوسری جگہ بیان ہو گیا ہے، اور ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ تعالیٰ مومنوں کو، متقیوں کو تو داخل کرے گا، لیکن ان کے ساتھ صلاحیت یعنی جنت میں داخلے کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک آدمی جو ہے، مثال کے طور پہ ایک بزرگ ہیں، آپ کا رابطہ ایک بزرگ سے ہو جاتا ہے، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، بیعت اصلاح، اپنی اصلاح کے لیے ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور وہ آپ کی تربیت کرتے رہتے ہیں، لیکن جو شیخ کا مرتبہ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کے ہاں بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو جنت میں ان کو اونچا درجہ دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ ان کے جو مرید ہیں مثال کے طور پہ، یا جو ان کے فالوورز ہیں اور وہ ایمان کی حالت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہوگا۔ ادخلوا الجنت انتم ازواجکم، یعنی ایک اس میں مضمون یہ چھپا ہوا ہے، تحبرون، خوش داخل ہو جاؤ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا الساعہ، یا هل ينظرون، کیا یہ انتظار نہیں کر رہے، الا الساعة، مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ آ جائے وہ ان پہ اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قلبی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، لیکن متقی نہیں۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، ان کو کہا جائے گا کوئی آج خوف و غم نہ کرو، اور آج تم پہ کوئی خوف و غم نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہمارے آیات پر،
ہمارے احکامات پر ایمان لے آئے اور وہ فرما بردار بن گئے، سر جھکا دیا انہوں نے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Are they only waiting for the hour to come upon them suddenly while they are unaware? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. On that day, friends will be enemies of one another, except for the righteous. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. O my servants, you have nothing to fear on that day, nor will you grieve. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Those who believed in our revelations and were submissive. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔